بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اسی کا معاملہ اسی طرح کر دیتا ہوں۔ یہ حضور نے فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا بندہ، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ وہی کچھ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے ساتھ خیر و برکت کا گمان کرنا چاہیے۔ جب ہم نے پہلے دن میں یہ بات بٹھا لی ہے یہ نحوست ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے تیرے ساتھ ایسا ہی رہنا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگا کرتے تو یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے۔ کیا اس کا مطلب؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہم کو دے، فی الدنیا حسنۃ، اچھی دنیا، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور ہم کو آخرت بھی اچھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ۔ تو یاد رکھیے مومن کے لیے کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، اللہ نے مومن کے ہر کام میں خیر اور برکت رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہاں جب بندہ ضعف الاعتقاد ہو جائے، بندے کا ایمان کمزور ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ بندے کے معاملات اس کے گمان پہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، سفر کے اندر نحوست نہیں ہے، تو ایک مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا کی زبان اقدس سے جو جملہ نکل گیا ہے سچ نکلا۔ ادھر تو جھوٹ تو نکلتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ سورۃ نجم کے اندر اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اپنی مرضی سے نہیں کلام کرتے، جو وہی ہم اپنے محبوب کی طرف کرتے ہیں محبوب وہی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وحی دو طرح کی ہے، ایک ہے وحی مطلوب، وہ یہ ہے قرآن جو الحمد سے شروع والناس تک ختم، اور ایک ہے وحی مطلوب کہ اس کے لفظ محبوب کے ہوتے تھے، معنی اللہ دیتا تھا محبوب یہ کام کرنا ہے، یہ بات کرنا ہے، تو وہ ہے وحی غیر مطلوب۔ تو محبوب کریم کی کوئی بات بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس لیے جب محبوب نے فرما دیا کہ سفر کے اندر نحوست نہیں ہے، تو سفر کے اندر کوئی نحوست، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اب آتے ہیں اصل موضوع۔ اصل موضوع ہے ہمارا اولیاء اللہ کی پہچان۔ یہ مہینہ سفر کیونکہ اولیاء اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کے اندر بڑے اللہ والوں کے عرس بھی ہیں، اور ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں۔ میں بھی ایک پیر کا مرید ہوں، آپ بھی ہوں گے، اگر مرید نہ بھی ہوں تو کم از کم عقیدت تو ہے نا اولیاء کرام۔ اولیاء کرام سے محبت ہے۔ اگر میں دادا صاحب کا نام لوں، بابا صاحب کا نام لوں، امام احمد رضا بریلوی کا نام لوں، تو سب سبحان اللہ کہتے ہیں، پیار تو ہے نا، بیعت بھی ہوں گے۔ لیکن میرے عزیزوں ایک بات میں ببانگ دول کہتا ہوں، جہاں اللہ کے خالص ولی موجود ہیں وہاں دو نمبر بھی موجود ہیں۔ جو پیر نہیں ہے، جو اللہ کے ولی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کاروبار بنا لیا اور گیٹ اپ وہ کر لیا جو اللہ والا۔ اور ہماری قوم جو ہے وہ بڑی معصوم ہے کہ بس جس نے لایا گلی انہاں ٹوڑ چلتی، بس جس نے جو کہہ دیا اس کے پیچھے چل پڑے۔ معیار نہیں رکھا ہم نے کسی چیز کا اپنے پاس۔ تو ہم ولی، ہم کہتے ہیں یہ بندہ ولی ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ کیا ہے؟ یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس مہینے میں موضوع بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے پھر اگلے سال ہی یہ موضوع دوبارہ لگائے، تو اس لیے یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ ولی ہوتا ہے تو ولی کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ کس کا ولی ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ پھر اللہ ہی بتائے گا اس کا ولی کون ہے۔ سمجھ آ گئی؟ میں نے دو جملوں میں ساری گفتگو سمجھانے کی کوشش کر دی۔ جب ولی اللہ کا ہے تو اللہ ہی بتائے گا کہ اس کا ولی کون ہے۔ ہمارے بنانے سے کوئی ولی نہیں بنے گا۔ اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو بتا
پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ فرماتا ہے لوگوں میرا ولی صرف متقی ہو سکتا ہے، بس۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں کے اندر کلیئر بات ہمیں بتا دی۔ ان نہیں ہو سکتا اولیاؤہ میرا دوست الا المتقون، جب تک وہ متقی نہ ہوتے۔ اب وہ پیدا ہوتے متقی ہو تب بھی، پہلے گناہ گار ہو بعد میں گناہ چھوڑ کے متقی ہو جائے تب بھی۔ یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ پہلے تو بندہ ایسا تھا اب اللہ نے بھائی اس کو توفیق توبہ دے دی، وہ دینے والا ہے یہ لینے والے ہیں، ہم بھی اس میں کون ہیں۔ تو جو بندہ متقی ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا، جو بندہ متقی نہیں ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ اگر کس کے پاس گھڑی ہے تو مجھے بختی دے دیں، موبائل ہو تو بھی بختی مجھے دے دیں کیونکہ میرا موبائل بہت بڑا ہے۔ تو یاد رکھیں ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ فرماتا ہے میرے ولی کون ہے؟ جو پرہیزگار متقی آدمی ہے، اور کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ اب میں نے جلدی وہ متقی ہوتا کیا ہے وہ قرآن سے پڑھنا ہے اور آپ کو سمجھا دینا ہے۔ 7 منٹ ہمارے پاس بقایا ہے، 2 منٹ اوپر کر لیں گے، 8-9 منٹ میں ہم نے یہ بات مکمل کر دینی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو متقی نہیں وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا ولی، جو اللہ کا ولی ہے وہ متقی۔ متقی ہوتا کون ہے؟ ڈیفینیشن سن لیں پھر قرآن کی آیت سے۔ متقی وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کو مان کر اس پر عمل کرے اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے اس سے رک جائے، وہ بندہ متقی۔ بس اللہ سے خیر سے جو اللہ کے حکموں کو مانے یعنی ان پر عمل کرے اور جن چیزوں سے اللہ رسول نے روک دیا ان سے ہٹ جائے، چاہے وہ تہجد پڑھے نہ پڑھے، 5 نمازیں ہی پڑھتا رہے، وہ اللہ کا ولی ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ اب پوچھتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرا ولی متقی ہوتا ہے، جو متقی نہیں وہ میرا ولی نہیں ہے، وہ میرا دوست ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سے یہی ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ متقی کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 18واں پارہ شروع کی آیتیں ہیں، شروع کی آیتیں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، فرمایا تحقیق مومن ہی کامیاب ہوگا، مومن ہی کامیاب ہوگا۔ وہ مومن کون ہے؟ وہ متقی کون ہوگا؟ اس کی آیت کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ متقین کی علامتیں ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے، اور جو متقی ہوتا ہے اس کی علامتیں آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی نشانی مومن متقی کی سن لیں، وہ ہے جو اپنی نماز میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ الذین وہ بندے ہیں متقی مومن، ہم فی صلاتہم جو اپنی نمازوں میں خاشعون اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب ولی کی پہلی علامت ہمیں کیا مل گئی؟ کہ وہ بندہ جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے، یعنی جو دل جمی سے نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا جو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اب فیصلہ کنڈڑی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا دوست وہ ہے جو متقی ہے، متقی کی پہلی علامت وہ ہے وہ نمازی ہے۔ اب جو نمازی نہیں ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا ولی نہیں۔ سیدھی بات ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھل کے بولیں گے ہم ڈرے تو تب جب ہم اولیاء کے منکر ہوں۔ ہم اولیاء کے منکر نہیں، ہم 2 نمبروں کے منکر ہیں۔ ہم داتا صاحب کو مانتے ہیں، بابا صاحب کو مانتے ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اور یہ جو اولیاء اللہ اتنے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں۔ اگر ہم منکر ہوتے تو کسی کو بھی نہ مانتے۔ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں لیکن ان کو نہیں مانتے جو گھر کی بیٹھکوں میں بیٹھ کر ولی بن جاتے ہیں۔ تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا ولی
اور جو نماز ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اور ایک اوپر سے کہتا ہے کہ میری نماز تو دل کی ہو جاتی ہے، مجھے تو جسم کی رکوع سجود کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو دل کی نماز پڑھ لیتا ہوں جی، اسی تے مدینے نیتتے ہیں۔ میں کہا پیر جی اتنے بڑے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سجود والی پڑھی ہے، اس لیے ڈرامے بازی بند کرو، قوم کو گمراہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں سنیوں، آج جو ہم لوگ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ سنی ایسے سنی ایسے، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم نے ہر ڈبے کو پیر بنا دیا ہے۔ نہیں، ہم اس کو اللہ کا ولی مانیں گے جو اللہ کے قرآن پہ پورا اترے گا، جو رسول اللہ کے فرمان پہ پورا اترے گا، ہم اس کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، اور جو ادھر پورا نہیں آتا ہم اس کو ولی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ جو یہ کہے ہم تو دل کی نیتتے ہیں، میں کہا دل کی نہیں نیتی جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اعلم، میں اللہ کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں، حضور فرماتے ہیں میں سب سے بڑا اللہ کا ولی میں ہوں، مجھے پتا ہے میرا رب کون ہے۔ سرکار رکوع سجود والی پڑھتے رہے، تو پہلی نشانی دیکھ لینا، جس کو پیر کہنے لگے ہو یہ نمازی بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے کہ نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں یار، یہ آیتیں بہت طویل ہیں، چلے میں اس کو اگلے جمعے تک اس موضوع کو لے چلتا ہوں، کیونکہ باتیں بیچ میں پھر ساری قوم کو سمجھانی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم کرتے ہیں بیعت، اب کیا کرتے ہیں، با یا عیتا بلاد القاعت، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے، یہ کیا لفظ ہے اور یہ قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشترى علی المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتا ہے میں نے مومنوں کے جان مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ کیا کر لیے؟ جنت کے بدلے۔ یہ جو خریدنا ہے یہ بیعت ہے۔ بیعت کا معنی ہے کاروبار کرنا، لغوی معنی، اصطلاحی نہیں کرتا، لغوی معنی باع یبیع سے نکلا ہے، سودا کرنا۔ بیعت کا لغوی معنی کیا ہے؟ سودا کرنا، یعنی جب بندہ کہیں دکان پہ چلا جائے اور وہاں پر سودا کرے تو اپنی قیمت دے کے چیز لے لے، اس کو کہتے ہیں بیعت کرنا۔ سمجھے ہو؟ اس کو کہتے ہیں بیعت کرنا لغوی اعتبار سے، اور شرعی اعتبار سے بیعت کس کو کہتے ہیں جی؟ جو بیعت ہم فلانے پیر کے بیعت ہیں، ہم فلاں پیر صاحب کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بیعت کیا ہے؟ یہ بیعت یہ ہے کہ ہم ہیں ناقص، ہم ہیں کمی والے، کمزور، ابھی ہمیں راستے کا نہیں پتا کہ اللہ کی طرف راہ کون سی جانی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اب ہم اپنے آپ کو اس بندے کے ہاتھوں پہ بیچ رہے ہیں جس کو اس راستے کا پتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں پیر کی بیعت کر لی، مطلب ہم نے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا، اپنا آپ اس کے سپرد۔ تو کیا بندہ کسی گرفت کے سپرد اپنا آپ کرے گا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں دنیاوی، اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ جب بچی کا رشتہ کیا جاتا ہے تو کیا دیکھا پرکھا نہیں جاتا؟ بولیے، دیکھا پرکھا جاتا ہے نا کہ یار یہ جس کو ہم اپنی بچی کا رشتہ دے رہے ہیں، آیا یہ اچھا بھی ہے، اس کے اندر برائی تو کوئی نہیں، اس کے اندر عیب تو کوئی نہیں، کمی تو کوئی نہیں، یہ نشہ نشہ تو نہیں کرتا، یہ غلط سوسائٹی میں تو نہیں بیٹھتا۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر مطمئن ہو کر پھر ہم اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ چلو اب اللہ تعالیٰ آگے خیر فرمائے۔ یہی ہوتا ہے نا، جب بیٹی کا رشتہ کسی کو دینے سے پہلے اتنا سوچتے ہو کہ اس کا کردار کیا ہے، اس کی سوسائٹی کیا ہے، یہ بندہ کیسا ہے، تو جب کسی پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اپنا آپ سپرد کر دیتے ہو، تب نہیں سوچتے کہ اس کا کردار کیا ہے، اس کی سوسائٹی کیا ہے۔ میں تو اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہا ہوں کہ یہ مجھے اللہ کے قریب کر دے، میں تو اس کا مرید اس لیے ہو رہا ہوں، اس کو اپنا پیر اور شیخ اس لیے مان رہا ہوں کہ یہ بندہ مجھے اللہ کے سپرد کر دے گا، اور وہ بندہ آپ کو
کو اللہ سے دور کر دے. اب بتاؤ بیعت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ پیر ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یاد رکھیں یہ فلسفہ یاد رکھیں، بیعت ہونے کا صرف ایک مقصد ہے. بیعت ہونے کا صرف ایک مقصد ہے. کیونکہ ٹائم مکمل ہو گیا، اسی موضوع کو اگلے جمعے پر لے جاؤں گا. وہ مقصد یہ ہے کہ ہم ہیں کمزور. پیر ہوتا ہے کامل، پیر ہوتا ہے. وہ فرمایا تھا نا حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ نے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل آرا رہنما. حضرت اجمیر فرماتے ہیں، حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پیر ہو تو داتا علی حجویری جیسا ہونا چاہیے. پیر ہو تو داتا علی حجویری جیسا ہونا چاہیے. کیوں حضرت کیا ہوا؟ فرمایا ناقصارا پیر کامل، یہ ایسا اللہ کا ولی ہے اگر اس کے در پہ کوئی ناقص آ جائے اس کو کامل بنا دیتے ہیں. اور کامل آرا رہنما، اور اگر آنے والا پہلے کامل ہو اس کو مزید آگے رستے دکھا دیتے ہیں. تو یہ ہے ولایت کا کنسیپٹ، یہ ہے. اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی شان بہت ہے، لیکن شان ولی ہوتا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا میرا ولی وہی ہے جو متقی ہے. اور متقی کی ایک علامت صرف آج میں نے پڑھی ہے، وہ کیا ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو نمازی ہوتا ہے. جو نمازی، یہ پہلی کسوٹی ہے پیر کو تولنے کی. جو پیر ہے نمازی ہے کہ نہیں ہے تو پیر نہیں ہے، نمازی ہے تو پھر اگلی باتیں. تو انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم آگے اگلے جمعے پر لے چلیں گے. دعا ہے جو باتیں بیان کی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی